کہ بے شک کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو غریب تھا، میں تو فاقے پر فاقے کیا کرتا تھا اور لوگ مجھے حقارت سے دیکھا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے مجھے یہ مال عطا فرمایا، یہ جو پورا جنگل اونٹوں سے بھرا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور میں اللہ کی راہ میں سب مال خرچ کرتا ہوں۔ ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا بھی ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے کچھ عرض کرنے سے قبل سرکار کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کا ذہن روشن ہو جائے اور گفتگو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، یعنی تمہاری روزی بڑھا دی جائے، تمہاری عمر میں زیادتی ہو یعنی عمر زیادہ کر دی جائے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں اخلاق کی تعلیم بھی دیتی ہے اور ساتھ ساتھ میں بھائی چارگی کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو اس کے لیے سرکار نے جو فارمولہ بتایا ہے، سرکار نے جو عمل بتایا ہے، اس سے بہتر عمل کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اور عمل کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کی جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اب قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنے کے، زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں اضافہ کرنے کے، کسی چیز کا اضافہ ہونا، زیادتی ہونا، اور زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں حفاظت کے، محفوظگی کے۔ تو جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ سرکار فرماتے ہیں اس مال کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ 1,00,000 روپے آپ کے پاس ہے، آپ نے 2,500 روپے اس میں سے یعنی 2,500 روپے زکوٰۃ کے نکالے، تو اب اس مال کے 3 فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اس بچے ہوئے مال کو نقصان نہیں ہو سکتا، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے، نہ اسے آگ جلا سکتی ہے نہ پانی بہا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے ہوئے مال کو پاک کر دے گا، اور تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں اضافہ کر دے گا۔ یعنی اگر ان سال آپ کے پاس 1,00,000 روپے، آپ نے 2,500 روپے زکوٰۃ نکالی، تو یقین مانیے آپ آئندہ سال جو ہے 5,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ اس مال کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ زکوٰۃ کے ذریعے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، مال پاک و صاف ہوتا ہے، اور مال کی حفاظت اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ فرض ہے کس کے اوپر؟ ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان کے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی ہو،
یا ان دونوں میں سے ایک کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسہ ہو اور اس پیسے پر سال بھر گزر گیا ہو، یعنی مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی 40,000 روپے کے اندر اگر آج کی ریٹ میں آتی ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم پر سال بھر گزر گیا ہو، یعنی آپ کے پاس 40,000 روپے آج ہے اور پھر سال بھر گزرنے کے بعد پھر رمضان تک وہ 40,000 روپے اگر آپ کے پاس محفوظ رہے، موجود رہے، تو اب اس پر زکوٰۃ آپ کی نکلے گی۔ اور اگر اس 40,000 کے اندر سے 10,000 روپے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتا ہے، 20,000 روپے کم ہو جاتے، تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے سمجھ لیجیے آپ کہ کم سے کم صاحب نصاب کا ہونا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہونا، 7.5 تولہ سونا کا مالک ہونا، یا اتنی قیمت کا مالک ہونا، اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، یعنی آپ کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مال اگر آپ کے پاس میں ہے تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ورنہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل ہے تو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو کام کاج کے لیے چاہیے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے کا آپ کا مکان ہے، اس مکان کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا پلاٹ ہے، آپ کے 5 بچے ہیں، آپ اپنے 5 بچوں کے لیے الگ الگ پلاٹ لے کر رکھ رکھے ہیں، تو ان پلاٹوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس طرح آپ کے پاس 5 مکان ہے، 5 مکان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مگر 5 مکانوں کا جو کرایہ آتا ہے اس کرائے کی آمدنی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ آپ کے پاس 10 لاکھ کی کار ہے، اس کے اوپر بھی فرض نہیں ہے۔ 1 لاکھ کی موٹر سائیکل ہے، مکان ہے، دکان ہے، یہ جو ہے، اب جو مال آپ کے پاس دکان کے اندر ہے اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ کی گھر والی کے پاس 5 تولے کا سونے کا ہار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 2 تولے کی چین ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آدھا کلو چاندی اس کے پاس ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ شریعت کا قانون ہے اور اس کے اوپر ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ نماز کی فضیلت کی بات ہو تو آنکھ کھول کر ہم سبحان اللہ بولتے ہیں، آنکھ کھول کر تقریر کو سماعت کرتے ہیں، مگر جہاں زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو اچھا خاصے مالدار کو بھی جاگتے ہوئے بھی مسجد کے اندر نیند آ جاتی ہے، اس لیے کہ اب مال خرچ ہوگا، مال کے اندر کمی ہوگی، دینا پڑے گا۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو مسئلے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، تو جاگتے ہوئے آدمی کو بھی زکوٰۃ کے تعلق سے نیند آ جایا کرتی، مگر آپ سوچیں سرکار فرماتے کہ یہی مال کل قیامت کے روز گنجے سانپ کی شکل کے اندر مسلط کر دیا جائے گا انسان کے مرنے کے بعد، اور وہ قبر سے لے کر قیامت تک اس انسان کو ڈستا رہے گا کہ دیکھ میں وہی مال ہوں کہ جس کی تو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں زکوٰۃ کے ذریعے اب غربت کو بھی دور کیا جاتا ہے، یعنی جو ہمارے غریب بھائی ہیں ان کی غربت کو دور کیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کس کو دینا کس کو نہیں دینا یہ بھی آپ سماعت کر لیں کہ زکوٰۃ آپ اپنے والد کو نہیں دے سکتے، اپنی والدہ کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، دادی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ورنہ اس کے علاوہ آپ اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، چچی کو دے سکتے ہیں، اپنے بیٹے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں بیٹی کی اگر آپ کو مدد کرنا، بیٹی مجبور ہے، غریب ہے، تو آپ زکوٰۃ اپنے داماد کو دے دیں، تو داماد کے ذریعے پہنچے گی تو وہیں پر۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وہاں پہنچ رہی ہے تو بیٹی کو نہیں دی جائے اور داماد کو دے دی جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جیسے ہی رقم آپ دیکھیں کسی اور کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو اس کی جو نوعیت ہوا کرتی وہ بدل جاتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل ہاشم کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، وہ زکوٰۃ صدقہ نہیں لے سکتے۔ ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں پیش کی، سرکار نے انہیں وہیں پر رکھ لیا، تناول نہیں فرمایا۔ اور ایک صحابی دودھ لے کر آئے صدقے کا،
تو سرکار کے پاس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا انہیں دے دو، تو ان صحابی رسول کو وہ دودھ دے دیا گیا۔ اس کے بعد ان صحابی رسول نے اپنے حصے کا دودھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو سرکار نے تناول فرما لیا، اس لیے کہ اب اس کی نوعیت بدل گئی تھی۔ جب وہ صحابی رسول لے کر آئے تھے تب تک وہ زکوٰۃ تھی، اور جس صحابی رسول کو دی گئی تھی تب تک بھی زکوٰۃ تھی۔ اب وہ غریب صحابی جن کے پاس وہ زکوٰۃ پہنچی تھی اب وہ مالک ہو گئے، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو وہ تحفہ ہو گیا، اس کی شکل بدل گئی۔ تو اسی طرح آپ جب اپنے داماد کو دیں گے تب تک وہ زکوٰۃ ہوگی، آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو دے گا تو وہ تحفہ ہو جائے گا، تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ بیٹے کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے غربت کو، غریبی کو مٹایا جاتا ہے اور مٹتی ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ جب زکوٰۃ بندہ نکالتا ہے تو اس کے ذریعے ایک غریب مسلمان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فضل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں مگر آج تک آپ دیکھیں 20 سال سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آیا، آپ نے اس سے 500 روپے زکوٰۃ کے دیے، اب جاتے وہ دعا دے رہا کہ حاجی صاحب آئندہ سال بھی یاد رکھنا۔ اگر آپ اسے 500 روپے کے بجائے 25,000 روپے جو آپ کی پوری زکوٰۃ نکل رہی تھی آپ اسی کے حوالے کر دیتے تاکہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جاتا۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ جب زکوٰۃ دیں آپ تو اتنی زکوٰۃ دے دے، اس کی اتنی ضرورت کو پورا کر دے تاکہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہو بلکہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اور اسلام کا قانون بھی یہ کہ جب آپ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، جب صاحب نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ آپ لو۔ جب آپ کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہے، غربت کی زندگی گزار رہے ہو تو اس وقت شریعت کا قانون ہے کہ آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرما دے تو اس کے بعد یہ کہ آپ زکوٰۃ دیں تاکہ آپ کی طرح جیسے آپ کی ضرورت پوری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دوسرے بھائی کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اس طرح سماج کے اندر سے، معاشرے کے اندر سے، سوسائٹی کے اندر سے غربت کو مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک عظیم قانون ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے بھائیوں کی ضرورت کو بھی پورا کر سکتے ہیں اور اخلاق کا جو معاملہ ہے وہ بھی پیش کر سکتے ہیں، اور صلہ رحمی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صلہ رحمی کے اوپر بھی ہم الحمدللہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب انسان سوچتا ہے کہ مال میں سے زکوٰۃ نکلے گی، 2 لاکھ میں سے 5,000 روپے زکوٰۃ نکل جائیں گے، 3 لاکھ میں سے 7,500 روپے زکوٰۃ کے نکل جائیں گے، 4 لاکھ میں سے 10,000 روپے زکوٰۃ کے نکل جائیں گے، تو یہ مال کے اندر کمی ہو گئی۔ مگر آپ سوچیں کہ آپ تو کل 4,000 کے مالک بھی نہیں تھے، آج اللہ نے آپ کو 4 لاکھ کا مالک بنا دیا ہے، اور اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ اب تم زکوٰۃ نکالو۔ پہلے زکوٰۃ لینے والے تھے، اب زکوٰۃ دو۔ مگر آپ دیکھیں انسان ناشکرا ہوتا ہے اور انسان اپنی غریبی کی حالت کو بھول جاتا ہے، اور جب مال آتا ہے تو اس کے بعد اس کے تیور بدل جاتے ہیں۔ لیکن سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے بیتے ہوئے کل کو یاد رکھتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بتایا، اور وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بندوں کے پاس میں اپنے فرشتے کو بھیجا، اور اس کے اندر ایک درس عبرت ہے۔ اور فرشتہ آیا سب سے پہلے اندھے کے پاس، نابینا کے پاس، کہ جس کے پاس آنکھ نہیں تھی۔ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا اور کہا کہ اے نابینا تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آنکھ مل جائے، اللہ کا شکر ادا کروں گا اور دنیا دیکھ لوں گا، دنیا کیا ہے یہ میں سمجھ لوں گا۔ تو اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس نابینا آدمی کو اکھیارہ بنا دیا، وہ دیکھنے لگا۔ پھر فرمایا فرشتے نے کہ اور کوئی حاجت؟ تو کہا کہ کچھ چیز مل جائے تاکہ کاروبار شروع ہو جائے۔ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ چند بکریاں مل جائے۔ اللہ سے دعا کی، چند بکریاں انہیں دے دی گئی۔
پھر وہی فرشتہ ایک شخص کے پاس پہنچا کہ جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑی تھا، اور جا کر کہا کہ اے کوڑی تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ مرض ہے، لوگ حقارت سے دیکھتے، نفرت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس مرض کو دور کر دے، میں شفا یاب ہو جاؤں۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوڑ کے مرض کو شفا عطا فرمائی اور اس کا مرض ختم ہو گیا، صحت یاب ہو گیا۔ پھر فرمایا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ کائے کی تجارت؟ کہا کہ گائے بیل کی۔ اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گائے بیل عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہی فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا کہ جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، گنجا تھا، تو جا کر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرے سر پر بال نہیں، آپ اللہ سے دعا کرے اللہ میرے سر پر بال عطا کر دے۔ تو دعا کی، فرشتے نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بال عطا فرما دیے۔ پھر فرمایا کہ اب کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کائے کی تجارت؟ کہا کہ اونٹوں کی تجارت۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اونٹ عطا فرمائے۔ اب تینوں کا امتحان ہوا، ایک کے پاس بکریاں تھی نابینا کے پاس، کوڑی کے پاس گائے بیل تھے، اور جو گنجا تھا اس کے پاس کے اندر اونٹ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کے اندر اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ جنگل بھر گئے ان کے جانوروں سے۔ اس کے بعد وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے واپس امتحان لینے آیا، اور آنے کے بعد سب سے پہلے نابینا جو انسان تھا اس کے پاس پہنچا، جا کر کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں ان میں سے زکوٰۃ نکالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو کہا کہ کتنی؟ کہا کہ اتنی۔ کہا کہ یہ تو مال کے اندر کمی ہو جائے گی۔ تو کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو اب یہ نابینا کہنے لگا نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو خود مالدار تھا، میرا باپ مالدار تھا، میرا دادا مالدار تھا، ہم تو پشتونی مالدار ہیں، ہم خاندانی مالدار لوگ ہیں، ہمارے پاس مال کی کب کمی تھی؟ میں زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ تو کہا، پھر فرشتے نے اللہ سے دعا کی، مولا یہ جیسا کہتا ہے تو اسے اسی حال پر کر دے جس حال میں یہ تھا پہلے، اللہ اسے اسی حال میں کر دے۔ فرشتے کا دعا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کی جو مال کے اندر برکت تھی، برکت ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، اور وہ اکھیارا انسان واپس نابینا ہو گیا۔ پھر یہی فرشتہ اس کوڑ والے مرض کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ ان گائز اور بیلوں میں سے زکوٰۃ نکالو۔ تو کہا کہ زکوٰۃ تو ایک ٹیکس نظر آتا ہے، ٹیکس ہے اور ٹیکس میں نہیں دیتا۔ تو کہا کہ تم اپنے کل کو یاد کرو جب تم غریب تھے۔ کہا میں کب غریب تھا؟ یہ بھی وہی ڈینگے ہانکنے لگا، کہنے لگا میں مالدار، میرا باپ مالدار، میرا دادا مالدار، پشتونی مالدار تھے ہم لوگ، ہمارے پاس مال کی کب کمی تھی؟ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جیسا تو کہتا ہے اور جیسا تو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اسی حال پر لا دے جس حال پر تو پہلے تھا۔ فرشتے کا دعا کرنا تھا کہ اللہ کا کرم ہوا اور اس کے مال کے اندر برکت ختم ہو گئی، اس کے مال کے اندر کمی واقع ہوئی، اور یہ واپس اسی کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد وہی فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا کہ جس کے پاس بال نہیں تھے سر کے اوپر، اور اس کے پاس اونٹ ہی اونٹ تھے۔ جا کر کہا کہ یہ ان اونٹوں میں سے زکوٰۃ نکالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کتنا خرچ کرنا ہے؟ کہا کہ اتنا خرچ کرنا ہے کہ بے شک کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو غریب تھا، میں تو فاقے پر فاقے کیا کرتا تھا، اور لوگ مجھے حقارت سے دیکھا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے مجھے یہ مال عطا فرمایا، یہ جو پورا جنگل اونٹوں سے بھرا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور میں اللہ کی راہ میں سب مال خرچ کرتا ہوں۔ جب اس نے اپنی زبان سے یہ کہا، فرشتے کو تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی، مگر اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ فرشتے نے پھر دعا کی، مولا اس کے مال میں اور برکت عطا فرما اور اس کو اور زیادتی عطا فرما۔ فرشتے کا دعا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال میں زیادتی عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھیں جب انسان کے پاس مال نہیں ہوتا ہے تو انسان بڑی دعائیں کیا کرتا ہے کہ اگر میرا رب مجھے مال دے دے تو میں زکوٰۃ نکالوں گا، اگر میرا رب مجھے مال دے دے تو میں یہ کام کروں گا، میرا رب مجھے مال دے دے تو میں یہ نیکیاں کروں گا۔ مگر جب مال آتا ہے تو انسان فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک یہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔
مال اور اولاد فتنہ کیسے ہے کہ اگر یہ آپ کو نیکی کرنے سے روکتے ہیں تو واقعی یہ فتنہ ہے، آپ کو نیک عمل سے روکتے ہیں تو یہ فتنہ ہے۔ مال کی محبت کے اندر آپ دیکھیں انسان جوان ہوتا ہے، عبادت کے نام پہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک دکان پر دھوپ کے اندر کھڑا رہے گا، بھوکا پیاسا رہے گا، مال بیچتا رہے گا، جو بھی اسے مال بیچنا ہے، چاہے فروٹ بیچنا ہو، چاہے کپ پلیٹ بیچنا ہو، چاہے لوہے کے سامان بیچنا ہو، اس وقت تو وہ جوان رہے گا، مگر آپ دیکھیں نماز کے نام پر، روزے کے نام پر منا بن جائے گا۔ آپ جانتے منا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر منا ہوتا ہے نا، چھوٹا منا، تو وہ منا بن جاتا ہے۔ عبادت کے نام پر وہ منا بن جاتا ہے، مگر کمانے کے نام پر اچھا خاصا نوجوان 12 گھنٹے نہیں بلکہ آپ دیکھ لیں وہ 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر عبادت کے نام پر 1 گھنٹہ بھی اس سے نہیں ہوتا ہے، تو یہ مال اسے فتنہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ مال کی محبت کے اندر نماز چھوڑتا ہے، مال کی محبت کے اندر روزہ چھوڑتا ہے، مال کی محبت کے اندر سے زکوٰۃ سے منہ موڑ لیتا ہے، اور یہ اسے فتنہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اولاد بھی فتنہ ہے کہ اولاد کی پرورش کے لیے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، جو آپ کو ملنا ہے، وہ رزق تو مل کر رہے گا، اور آپ دیکھیں موت اور رزق ہمیں تلاش کرتا ہے، رزق بھی ہمیں تلاش کرتا رہتا، موت بھی ہمیں تلاش کر رہی ہے، کب آ جائے پتہ نہیں ہے۔ تو رزق ہمیں تلاش کر رہا ہے، موت ہمیں تلاش کر رہی ہے، مگر ہم دیکھیں ان دونوں چیزوں موت کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اور رزق کو ہم تلاش کر رہے ہیں، جبکہ رزق ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ کب کس بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی دے دے، اس کا اندازہ آپ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، مگر آپ دیکھیں اسی رزق کو جو ہمارے نصیبے کے اندر لکھا ہے، مالدار ہونا لکھا ہے، کروڑ پتی بننا لکھا ہے، تو بن کر رہیں گے، مگر حرام کمائی کے ذریعے کروڑ پتی کیوں بنا جائے؟ چوری کر کر کروڑ پتی کیوں بنے؟ ہم ڈکیتی ڈال کر کروڑ پتی کیوں بنے؟ جب کروڑ پتی بننا ہی لکھا ہوا ہے ہمارے، تو ہم حلال چیزوں کے ذریعے کروڑ پتی بنیں گے، اور بننا بھی چاہیے، اس لیے کہ جب مال ہوگا تو عبادت کے اندر بھی مزہ آئے گا، زکوٰۃ بھی نکلے گی، حج بھی ہوگا، اور روزے داروں کو افطار بھی کرائیں گے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا بھی کریں گے، اور فلاحی کام جتنے ہیں وہ سارے کے سارے کام الحمدللہ ہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مگر بیٹی کی محبت کے اندر چوری کی، قیامت کے روز اگر اسی بیٹے سے پوچھا گیا کہ کیا تو اب اپنے باپ کے کام آئے گا کہ جس باپ نے تیرے لیے دنیا کے اندر چوری کی تھی، ڈکیتی ڈالی تھی، تو بیٹے کا جواب ہوگا میرے باپ کے اوپر فرض تھا کہ وہ میری پرورش کرے، اب اس نے جو پرورش کی وہ اس کا جواب وہ جانے۔ اگر اچھا مال ہمیں کھلایا ہے تو اس کا صلہ اسے ملے گا، اور برا مال اگر اس نے حرام مال ہمیں کھلایا ہے تو اس کا بھی گناہ وہ دیکھ لے گا۔ تو آپ دیکھیں اس طرح بیٹی کی محبت کے اندر بھی انسان فتنہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور گناہ پر گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ مال بھی انسان کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے، اور اولاد بھی انسان کے لیے فتنہ کا باعث بنتی ہے، مگر یہی مال انسان کو جنت کے اندر بھی لے جاتا ہے، یہی اولاد انسان کو جنت کے اندر بھی لے جاتی ہے۔ مال ہو اور جذبہ عثمان غنی موجود ہو ساتھ کے اندر، تو اسے جنت میں جانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ مال ہو اور بچے کی صحیح پرورش کی ہو، حلال لقمہ اس کے منہ کے اندر ڈالا ہو، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار کی حدیث مبارکہ کہ تم جو دسترخوان پر بیٹھتے ہو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو کھلاتے ہو، اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ مگر موجودہ دور کے اندر ہوتا کیا ہے؟ سود کی کمائی، شراب کی کمائی، سٹے کی کمائی، اور اس کے بعد غضب کیے ہوئے مکان دکان کی کمائی کو لے کر جیب کے اندر حلال گوشت کی دکان کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم پہلے حلال کمائی جیب کے اندر ڈال لیں، اس کے بعد حلال گوشت کی دکان تلاش کریں۔ مال تو جیب کے اندر حرام کا پڑا ہوا ہے، اور پتہ پوچھ رہے کہ حلال گوشت کہاں سے ملے گا۔ اور آپ ایک چیز کا خیال رکھیں، علماء فرماتے کہ اگر آپ نے حرام کمائی سے زکوٰۃ نکالی، حرام کمائی سے صدقہ نکالا، تو یہ کفر ہے،
کہ جو نص قطعی سے ثابت ہے، جس کی حرمت قرآن سے ثابت ہو، اور اس کو جان بوجھ کر اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ کفر ہو جاتا ہے۔ شراب کی کمائی سے آپ نے سوچا کہ ثواب ملے گا، چلو صدقہ کر دیتے ہیں۔ سٹے کی کمائی سے آپ نے سوچا کہ صدقہ کر دیتے ہیں، زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ سود کی کمائی سے آپ نے سوچا کہ چلو زکوٰۃ نکال دیتے ہیں یا صدقہ دے دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں یہ نص قطعی سے جس کی حرمت ثابت ہو اس کا کرنا کفر ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے عمل سے بھی بچائے۔ تو آپ دیکھیں زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، تو اس زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، اور یہی مال ہمارے لیے باعث رحمت بن جائے گا کہ جب اس مال کی ہم اللہ کی راہ کے اندر زکوٰۃ نکال دیں گے، اور زکوٰۃ جب مال کی نکل جائے گی تو آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا بند قلعے کے اندر۔ جس طرح بند قلعے کے اندر عوام محفوظ ہوتی ہے، اسی طرح آپ کے مال کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی، مال کی محبت کو لے کر بیٹھے رہے، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو زمین کے اندر اس کے مال سمیت دھسا دیا تھا، اسی طرح یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو چکھنا باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ماہ مقدس جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اب آپ دیکھیں کل تک تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور آج دیکھیں الحمدللہ 15 رمضان مبارک ہو چکے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں اچھے خاصے تندرست ہوتے ہوئے اور صحت یاب ہوتے ہوئے وہ بھی زندہ ہیں، اور اگر مر بھی گئے تو آپ دیکھیں نقصان کہاں ہے۔ روزے کے اندر انسان مر جائے تو بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرماتا ہے، اور ہم کیا چاہتے کہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، یہی ہمارا سوچنا ہوتا ہے، یہی ہماری فکر ہوتی ہے، ہمارے تمام اعمال اسی بات کے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں اچھے خاصے تندرست بچوں کو، تو اچھے خاصے تندرست نوجوانوں کو ان بچوں سے سبق سیکھنا چاہیے جو ہماری قوم کے 7-7 8-8 سال کے بچے روزے رکھ رہے ہیں، اور ہیں آپ ہی کے گھر کے ہیں۔ الحمدللہ ہر گھر کے اندر آپ جائزہ لیں گے، اگر آپ کی اچھی خاصی فیملی ہے، 40-50 افراد کا آپ کا کنبہ ہے، تو آپ کے گھر کے اندر وہ بچے موجود ہیں کہ جو 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے وہ روزے رکھ رہے ہیں۔ تو جب 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہمارا روزہ رکھ سکتا ہے تو ہمارا 30 سال کا نوجوان روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ یقیناً رکھ سکتا ہے، اگر ہمت کرے اور اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ کا کرم ہوا کرتا ہے۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔